السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا زمین کے نیچے دوسری زمین پر لوگ آباد ہیں؟ کبھی لگتا ہے اس جگہ پہلے آیا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ عراق کے ایک صحرا کی ہے، جہاں صحرا میں زمین کی گہرائی کے اندر جنگل دریافت ہوا، اور دوسرا چائنا، جہاں زمین سے 179 میٹر گہرائی میں ایک جنگل دریافت ہوا ہے۔ زیر زمین الگ دنیاؤں کا وجود ممکن ہے، بلکہ بعض اوقات اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، مگر وہ لوگ جن کا دنیا پر قبضہ ہے اس کو چھپا رکھتے ہیں۔ مثلاً دو سبز رنگ کے بہن بھائیوں کا قصہ مشہور ہے، جو زمین کے اندر سے آئے تھے۔ وہ سبز رنگ کے تھے، صرف سبزہ کھاتے تھے۔ ہماری دنیا کی آب و ہوا موافق نہ آنے کی وجہ سے پہلے لڑکی مر گئی، پھر چند سال لڑکا زندہ رہا، وہ بھی مر گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہٹلر زیر زمین دنیا کی کھوج میں فوجیں بھگاتا رہتا تھا، جس میں اسے کچھ حد تک کامیابی بھی ملی تھی۔ مزے کی بات ہے کہ حدیث پاک میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کچھ مخلوقات ایسی جگہ آباد ہیں جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ 7 زمینیں حقیقت میں ہے۔ خریدۃ العجائب میں ابن الوردی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ ہر زمین دوسری سے لاکھوں کلومیٹر دور ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بالکل اوپر نیچے ہوں، اور ہماری زمین سب سے اوپر ہے کیونکہ سب سے افضل و اشرف ہے۔ اس کے نیچے زمینوں پر دوسری مخلوقات ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 7 زمینوں میں ہم جیسے ہمارے نام و کام و شکل و صورت جیسے لوگ آباد ہوں۔ کبھی کبھی بندہ پہلی بار کوئی کام کرنے لگتا ہے تو خیال آتا ہے یہ کام پہلے کیا ہوا ہے، یا کسی جگہ پر پہلی بار جاتا ہے تو مدھم سا یاد پڑتا ہے یہاں پہلے بھی آیا ہوں، حالانکہ نہ وہ کام پہلے کیا ہوتا ہے نہ اس جگہ بندہ گیا ہوتا ہے۔ اسے سائنسی زبان میں ڈیجا ویو کہتے ہیں، اور یہ تقریباً ہر انسان کے ساتھ زندگی میں 1-2 بار تو ہوتا ہے۔ مجھے خود اس کا تجربہ ہوا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ہماری ناقص رائے میں ممکن ہے کسی اور زمین پر ہماری شکل و صورت اور نام والا بندہ وہ کام پہلے کر چکا ہو۔ اس کا ہماری ذات سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم یہ کر چکے ہیں، جبکہ ہم نہیں، وہ دوسرا بندہ کر چکا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو مستدرک حاکم میں ہے۔ ترجمہ: 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں تمہارے نبی جیسا ایک نبی ہے، تمہارے آدم جیسا ایک آدم ہے، تمہارے نوح جیسا ایک نوح ہے، تمہارے ابراہیم جیسا ایک ابراہیم ہے، تمہارے موسیٰ جیسا ایک موسیٰ ہے، علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ ممکن جس طرح ہماری اس زمین کے انبیاء کرام علیہم السلام کے ہم نام وہاں ہیں، اسی طرح وہاں ہماری امت کے ہم نام بھی ہوں گے۔ اب ایک اشکال کا حل باقی رہ گیا کہ اس حدیث سے ختم نبوت پر حرف آتا ہے، تو اس کی تعویل وہی جس کا اشارہ اوپر میں نے کر دیا ہے کہ ان زمینوں کا وقت ہماری زمین سے پہلے کا ہے، یعنی وہاں کام پہلے ہوتے ہیں، بعد میں یہاں رونما ہوتے ہیں۔ تو جو ان کے آدم ہیں وہ ہمارے آدم سے پہلے گزرے، ان کے عیسیٰ ہمارے عیسیٰ سے پہلے گزرے، ان کے آخری نبی ہمارے نبی سے پہلے گزرے ہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا علی الاطلاق خاتم النبیین ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی اور مرتبہ کے لحاظ سے بھی خاتم النبیین ہے، ہر لحاظ سے خاتم النبیین ہے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے، کیونکہ سید المرسلین ہے، کیونکہ سید العالمین ہے۔ دوسرا حل یہ ہے وہ اس مخصوص علاقے یا زمین کے لحاظ سے خاتم النبیین ہے، جبکہ ہمارے مولا و ملجا تمام مخلوقات کے لحاظ سے خاتم النبیین ہے، یہ بھی اسی لحاظ سے کہ ان کا وقت ہم سے پہلے کا ہے۔